الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید قصص الانبیاء علیہم السلام کے واقعات اور حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات ہم دہرا رہے تھے۔ گزشتہ جمعہ کو ہم نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 100 پڑھی تھی اور اسی پاک آیت کے حوالے سے کچھ چند باتیں اکابر کی لکھی ہوئی دہرائیں۔ اس کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام
اپنی اولاد کے ساتھ جب مصر تشریف لائے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، تو تقریباً اکابر نے لکھا ہے کہ 20 سال حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کے پاس مصر میں رہے، اور اکابر نے لکھا ہے کہ وہ دور بڑی بشاشت، بڑی خوشی کا رہا کہ کم از کم پھر یعنی 20 سال، اور آگے بعد اکابر نے کسی حوالے سے یہ بھی لکھا ہے کہ 24 سال یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد کی خدمت کا موقع ملا۔ جب 24 سال گزرے تو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا وہ وقت آ پہنچا جو قدرت کی طرف سے ہر انسان کے لیے مقرر ہے۔ یہ انسان اتنی ہی سانسیں لے گا جتنی قدرت نے لکھ دی، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ اور حتیٰ کہ علماء مفسرین نے ان پاک آیات کی تفسیر میں لکھا ہے کہ کوئی عام آدمی ہو اس نے بھی ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے۔ حتیٰ کہ اکابر نے فرمایا کہ خدا کو ماننے والا ہو تب اس نے بھی یہ دنیا ایک دن چھوڑنی ہے، اور خدا نہ کرے خدا کو نہ ماننے والا ہو تو اس نے بھی ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑنی، سدا نہ یہ رہیں گے نہ وہ رہیں۔ اس لیے کہ اکابر نے لکھا ہے یہ دنیا دار العمل ہے، قدرت نے اس کو بقا کے لیے نہیں رکھا، یہ ایک دن ختم ہوگی۔ اور اللہ ذو الجلال والاکرام نے اپنے پاک کلام میں خود ارشاد فرمایا کہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس پاک ذات کے سوا باقی ہر شے فانی ہے۔ حتیٰ کہ صاحب قصص الانبیاء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرمایا کہ اگر تاریخ عالم کو دیکھیں تو انبیاء کے منکر بھی اس دنیا میں پیدا ہوئے اور ہیں، اب بھی ہیں۔ حتیٰ کہ اکابر نے صاحب قصص الانبیاء نے مکتی مکائی ہے کہ اللہ تک کے منکر اس دنیا میں موجود تھے اور ہیں۔ وہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں سب ہر شے خود بخود ہو رہی ہے، کہ کوئی نہیں، ہم نے صدیاں گزر گئیں ہم نے تو نہیں دیکھا کوئی اللہ میاں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا، بلکہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اپنا صاحب منہاج نے لکھا ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا تو مسئلہ 2 اور 2 4 کی طرح ہے۔ کہتے ہیں عجیب بات ہے، بوتے ہم ہیں، کہتے ہیں رزق اللہ میاں دیتے ہیں، اللہ میاں تو آئے۔ بہرحال ان کا مسئلہ الگ ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو اپنے موقع پر ان کی جوابات آئیں گے اگر اللہ نے زندگی دی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ اگر ان کی تاریخ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ تک کے منکر آئے ہیں اس دنیا میں، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے، موت ایک ایسی شے ہے کہ جس کا انکار کسی سے نہیں ہو سکا۔ کیسے کوئی کرے گا؟ اکابر نے لکھا ہے پہلے زمانے میں عمریں بہت ہوتی تھی، اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ قد بھی بہت ہوتے تھے، عمریں بھی گھٹتی گئیں اور قد بھی گھٹتے گئے، یہ گھٹتے 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 اتنا رہ گیا ہے۔ لیکن اس زمانے میں اگر کوئی 1000 سال بھی زندہ رہا ہے تب بھی بہرحال موت آئی ہے۔
صاحب قصص الانبیاء یا دوسرے علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ باقی تو چھوڑے، جب انبیاء علیہم السلام تک اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو پھر باقی کے لیے تو بات ہی ختم ہو گئی. وہ پل ہر ایک نے پار کرنا ہوتا ہے. یہ قدرت کی مرضی ہے کہ کس انسان کو کتنی عمر دے، اور یہ چلے گا اتنا ہی جتنی چابی وہ قدرت بھرے گی اس میں، ایک لمحہ نہ پہلے نہ بعد. علماء نے لکھا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنا مصر میں آئے تو 24 سال جو زندگی کے یہ تھے مصر والے حضرت یوسف کے پاس، جب یہ پورے ہوئے تو اب وہ وقت آیا جو تمام ابن آدم کے لیے ہے، حتیٰ کہ جو حضرت آدم کے لیے بھی تھا علیہ السلام. حقائق ہر لحاظ سے اپنی جگہ قائم رہیں گے، ان کا انکار ممکن نہیں ہے. البتہ اکابر نے لکھا ہے جب انبیاء علیہ السلام کے ان مرحلوں کا ذکر کرو تو آداب کے دامن نہ چھوٹیں، کہا کرو انبیاء نے پردہ فرمایا. حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخر وقت آیا، مختصر کریں وقت نہیں ہے. علماء مفسرین نے لکھا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلایا، حضرت یوسف کو بلایا، دوسرے بیٹوں کو بلایا اور ان سے فرمایا. اچھا، آپ نے بھی قرآن پاک میں پڑھا ہوگا یا کتابوں میں پڑھا ہوگا، اللہ ذو الجلال والاکرام نے اپنے پاک کلام میں جہاں حضرت یعقوب کے اور تذکرے بیان فرمائے نا، وہاں حضرت یعقوب کے اخیر وقت کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب کا آخری وقت آیا، یہ قرآن میں اپنے بچوں کو بلایا، حضرت یوسف کو بلایا، بنیامین کو بلایا، اور جو بچے تھے ان کے سب کو بلایا. اور علماء مفسرین نے دعوت فکر دی ہے کہ ذرا غور فرمائیں، توجہ فرمائیں. یہ وہ وقت ہے حضرت یعقوب کا جب اس دنیا سے اب پردہ فرمانا ہے. وہ پل پیغمبر نے پار کرنا ہے جو ہر ابن آدم نے پار کرنا ہے، لیکن اس پل کو پار کرنے سے پہلے اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن پاک میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے آخر وقت کو بیان فرمایا. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب کا آخر وقت آیا، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اپنے بچوں سے پوچھا میرے ایک سوال کا جواب دو، مجھے ایک بات بتاؤ، میرے نہ ہونے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اپنا علماء مفسرین نے لکھا ہے، ذرا دیکھیں کہ یہ عین ممکن ہے کہ آپ اور میں جب اس مرحلے پر آئیں تو شاید ہمیں اپنی اولاد کی فکر اس جسم کے لحاظ سے ہو، لیکن پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کی پاک زندگی کو پڑھیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جانے سے پہلے اپنی اولاد کے عقیدوں کی فکر کر رہے ہیں. اس لیے کہ علماء نے فرمایا یہ دنیا تو سوکھی کھا کے بھی گزر جائے گی اور پراٹھا کھا کے بھی گزر جائے گی. مسئلہ آگے آتا ہے، اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسرے مقام پر فرمایا المال والبنون، دونوں آ گئے، زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. اللہ نے فرمایا جو مال ہے، جو اولاد ہے، یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے، اس دنیا کی زینت ہے. جو اچھائیاں ہیں وہ اللہ کے خزانے میں جمع رہتی ہیں. اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام جب اس دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو ذرا غور فرمائیں کہ انہوں نے اپنے بچوں سے پوچھا کیا ہے. یہ وہ قرآن پاک کی آیات ہیں جو مجھ سے بہتر آپ کو یاد ہیں.
اور صبح شام ہم پڑھتے ہیں، ذرا توجہ دیں ان پاک آیات پر. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب کا آخر وقت آیا. اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اپنے بچوں سے پوچھا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، بس میرے اس بات کا جواب دو. قالوا نعبد الہک وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ. قرآن تو قرآن ہے. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اور بولو تو صحیح ذرا، یعنی بچوں کا جواب دیکھیں آپ. قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا. ابو ہم آپ کے اسی رب کی عبادت کریں گے جس کی آپ عبادت کرتے رہے، ہم اسی معبود برحق کی عبادت کریں گے جسے کی آپ عبادت کرتے رہے، جس کی حضرت ابراہیم کرتے رہے، جس کی حضرت اسماعیل کرتے رہے، جس کی حضرت اسحاق کرتے رہے. اور الہ واحدہ، وہ اکیلا ہے، وہ ایک ہی ہے. الہ واحدہ ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے فرمان کے تابع رہیں گے، ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے. ابو اسی فرست میں جہاں حضرت اپنا یعقوب کو لائے ہیں، وہیں اپنے پردادا کو لائے ہیں، وہیں دادا کو لائے ہیں، وہیں حضرت اسماعیل کو لائے ہیں، اور وہیں اور ساتھ ہی فرمایا کہ وہ اکیلا ہے، ہم اسی کی عبادت کریں گے. لیکن آگے ذرا دیکھیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے کیا ارشاد فرمایا. تلک امۃ قد خلت، یہ ایک امت تھی جو گزر گئی. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو وہ کر گئے وہ ان کے لیے ہے، جو تم کرو گے وہ تمہارے لیے ہوگا. ہم تم سے نہیں پوچھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا تھا، ہم ہر ایک سے اس کے بارے میں پوچھیں گے کہ اس نے کیا کیا تھا. یعنی اکابر نے ان آیات پر ایسی ایسی باتیں لکھی، انسان دنگ رہ جاتا ہے. لیکن اب کیا کہیں، البتہ ایک بات تو کہے بغیر چارہ نہیں، جو مولانا نور الحسن بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمائی، جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے. حضرت نے فرمایا یاد رکھیں، گر میرا اور آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو ولایت رہی، صحابہ اکرام تو صحابہ اکرام رہے، خود نبوت کے ساتھ بھی قلبی لگاؤ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہاں یعنی اکابر نے لکھا، آج اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی میں تو ان کا نام لیوا ہوں، لیکن نہ اپنے عقیدے کی فکر کرے نہ اپنے اعمال کی، تو فقط نام لیوا سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ وہی بات ہے جو آپ کو مجھ سے بہتر ہے کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. ہر ایک انسان سے جو اصول قرآن کریم نے بتایا، جو ملت ابراہیمی اور نبوت محمد الرسول اللہ کا اصول رہا، جو انبیاء کا مسلک رہا ہے کہ ہر انسان سے اس کے عقیدے اور عمل کے بارے میں قدرت پوچھے گی. یہ نہیں کہ اس کے باپ دادے کیا کرتے رہے، یا باپ دادوں سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہاری اولادیں کیا کرتی رہیں. آپ دیکھیں، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، اللہ نے فرمایا وہ ایک امت تھی جو پہلے گزر گئی، انہوں نے جو کچھ کیا وہ ان کے لیے ہے. ہم ان سے تمہارے بارے میں نہیں پوچھیں گے، تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھیں گے. ہر ایک انسان سے اس کے اپنے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے کیا کیا. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اس زمانے کے مسلمانوں سے اہل کتاب کہتے تھے ہماری راہ آ جاؤ، نجات پا جاؤ گے.
اللہ نے فرمایا کہ تمہاری راہ کیسے آ کے نجات پائیں گے؟ اس زمانے کے مسلمانوں سے اللہ نے فرمایا ان سے کہو ہم تمہاری راہ نہیں، ہم ملت ابراہیم پر رہیں گے تبھی نجات پائیں گے۔ اور حضرت ابراہیم کون تھے؟ وہ تو واحد خدا کو ماننے والی پاک ذات تھے، نہ وہ تثلیث کے عقیدے کے قائل تھے اور نہ ہی حقیقت نبوتیہ کا انکار کرتے تھے۔ حقیقت نبوت کا کبھی انہوں نے انکار نہیں کیا۔ تمہاری راہ کیسے آل؟ بلکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ فرمایا ہم تفریق نہیں کرتے انبیاء میں۔ تفریق کا کیا معنی؟ کہ ان کو مانے ان کو نہ مانے، ان کو مانے ان کو نہ مانے۔ کوئی آیا تو حضرت موسیٰ کا انکار کر گیا، کوئی آیا تو حضرت ہود کا انکار کر گیا، کوئی آیا تو حضرت عیسیٰ کا انکار کر گیا، کوئی آیا تو حضرت محمد کا انکار کر گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اللہ نے فرمایا نا 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 نا، اصول یہ ہے قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، جو کچھ حضور پر آیا ہم اسے بھی مانتے ہیں، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط، جو سابقہ انبیاء پر قدرت کی طرف سے اترا ہے ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں تفریق نہیں کرتے، ان کو مانے ان کو نہ مانے، ان کو مانے ان کو نہ مانے، بلکہ ہمیں حضور سکھا گئے کہ یہ کثرت سے کہا کرو آمنت باللہ ورسلی، یعنی جو خدا نہ کرے کسی انسان کو وسوسے لائق ہو نا، اکابر نے فرمایا کہ یہ بہترین علاج ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ نے تجویز فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کو عقیدے کے بارے میں وسوسے آتے ہیں، کسی کو وضو کے بارے میں وسوسے آتے ہیں، کسی کو نماز کے بارے میں وسوسے آتے ہیں۔ وضو کرتا ہے خواہ وہ یار کہیں یہ جگہ تو نہیں سوکھی رہ گئی، اور نہیں یار یہ تو نہیں سوکھی رہ گئی، اور یار کہیں میرا وضو تو نہیں ٹوٹ گیا، اور یار رکعت ایک پڑی تھی یا دو پڑی تھی، اور سجدہ ایک کیا تھا یا دو کیا تھا۔ اکابر نے لکھا ہے جس کو ایسے وسوسے لاحق ہو وہ کثرت سے یہ پڑھا کرے آمنت باللہ ورسولی، اسی میں علاج ہے ان وسوسوں کا۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب، ہم خدا کے تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہاں یاد رکھیں، ایمان سابقہ تمام انبیاء پر رکھنا ہے، ایمان سابقہ تمام شریعتوں پر رکھنا ہے، لیکن عمل حضور کی شریعت پر کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمل قرآن پر ہوگا، حضور کی شریعت پر ہوگا۔ اب ان شرائع پر عمل نہیں ہوگا، ایمان ہوگا۔ ایمان رکھیں گے، ایمان نہیں رکھیں گے تو ہمارا ایمان بن نہیں سکے گا۔ اس لیے کہ یہاں واضح الفاظ میں اللہ نے ارشاد فرما دیا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، جو کچھ ان پہلے انبیاء پر آیا اللہ کی طرف سے ہم تمام پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دل پر بھی جو وحی آئی اور حضور سے جو شریعت دنیا کو ملی، ہم حضور کی شریعت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ہاں رہ گیا مسئلہ عمل کا، تو عمل سابقہ شریعتوں پہ کریں گے یا حضور کی شریعت پر؟ بولو۔ ہاں اگلی بات آتی ہے عقائد کی۔ علماء نے 2 اور 2-4 کی طرح بات لکھی ہے، یاد رکھیں عقائد میں اختلاف نہیں ہوتا، اعمال میں اختلاف آتا ہے۔ عقائد تو تمام انبیاء کے، جس کو آپ کہیں نا اپنا الایمان بالثلاثیات، وہ تمام شریعتوں میں یہ 3 ہی رہے ہیں، جسے اصول ثلاثہ کہتے ہیں، جسے الایمان بالثلاثیات کہتے ہیں، جسے بعض اکابر کی اصطلاح میں مسائل مہمہ کہتے ہیں، وہ 3 ہی ہیں: خدا کی توحید، رسالت، آخرت۔
مسائل میں اختلاف آتا ہے، تو جب مسائل میں اختلاف آئے گا میں آپ سے پوچھتا ہوں سابقہ شریعتوں پر عمل کریں گے یا حضور کی شریعت پر؟ بولو تو صحیح، حضور کی شریعت پر عمل ہوگا۔ اچھا ایک چیز چلتے چلتے اور بھی سنیں کہ اپنا تفسیر مکی کی 4 جلد میں بڑی عجیب بات حضرت شیخ نے فرمائی۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اس پاک آیت پہ غور کریں آپ، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹوں نے اپنے ابو کے سوال کے جواب میں جو بات کہی ہے نا، حضرت نے فرمایا ذرا دیکھو کہ اسی میں تو توحید الوہیت کا سبق ہمیں ملا ہے، اور اصل توحید الوہیت ہی ہے، صرف توحید ربوبیت سے کام نہیں بنے گا۔ عجیب الفاظ تھے حضرت کے، فرمایا توحید ربوبیت سے کیا مانا؟ یہ زمین و آسمان بنانے والی کون ذات ہے؟ اللہ۔ یہ دنیا بنانے والی، یہ کائنات سجانے والی کون ذات ہے؟ اللہ۔ یہ انسان بنانے والی، اس کو رزق دینے والی کون ذات ہے؟ اللہ۔ یہ توحید ربوبیت ہے، اس کے سارے قائل ہیں، وہ جنہیں دہریہ کہتے ہیں ان کی قلیل تعداد کو چھوڑ کر، باقی سارے اس کے قائل ہیں توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت سے کام نہیں بنے گا جب تک توحید الوہیت نہیں آئے گی۔ اصل توحید الوہیت ہے، اور توحید الوہیت کیا ہے کہ یہ جبین اس پاک ذات کے سوا کسی کے آگے نہ جھکے، یہ توحید الوہیت ہے۔ ایک دوسری بات جسے کہتے ہیں پکار، کہ اس پاک ذات کے سوا مشکلات میں انسان کسی کو نہ پکارے، یہ توحید الوہیت ہے۔ اگر انسان پر مشکل آئے اور ما فوق الاسباب پکارنا شروع کر دے تو یہ تو شرک ہے۔ تحت الاسباب میں کیا بحث ہے؟ تحت الاسباب میں تو کوئی بحث نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک انسان اتنے دور بیٹھا ہے، اگر اس پر کوئی مشکل آتی ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر میری طرف توجہ رہے، جس کے بارے میں میرا ماننا یہ ہو نہ وہ میری سن سکتا ہے، نہ وہ میری جان سکتا ہے، نہ اس کے قبضے میں کچھ ہے، نہ میری بگڑی بنا سکتا ہے، میں ایسے کو پکاروں گا؟ بولو، یہ سوچ لیں آپ، پہلے گھر جا کے سوچ لیجئے گا۔ میرا خیال یہ ہو کہ جس کو میں پکار رہا ہوں وہ میری نہیں سن رہا، جس کو میں پکار رہا ہوں وہ میرا کچھ بھی نہیں کر سکتا، جس کو میں پکار رہا ہوں وہ میری کوئی فریاد رس نہیں کر سکتا، میں پکاروں گا؟ یہ آپ خود سوچ لیں۔ مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جس کو بھی دنیا والے پکارتے ہیں وہ پہلے ان 3 چیزوں کا اس میں اقرار کرتے ہیں کہ وہ ہر بات بھی جانتا ہے، میری ہر جگہ سے پکار بھی سن رہا ہے، اور میری بگڑی بنانا چاہے تو بنا بھی سکتا ہے، تبھی تو پکارتے ہیں۔ یہ آپ نے نہیں سنا شہباز کرے پرواز تے جانے راز دلاں دے؟ نہیں سننا ہوگا آپ نے، کبھی جائیں اپنے دیش میں سنا کر۔ حالانکہ انبیاء علیہ السلام کا مسلک یا قرآن پاک سے جو عقیدہ پتہ چلتا ہے، انہ علیم بذات الصدور، دلوں کے بھید جاننے والی وہ ایک ذات ہے، تو پھر ہم ان جملوں کے ساتھ کیسے اتفاق کریں کہ شہباز کرے پرواز تے جانے راز دلاں دے؟ انا للہ و انا، اگر وہ اس کو عالم الغیب نہیں مانے گا تو یہ عقیدہ کیسے رکھے؟ یہ نصیب کی باتیں ہیں میرے بھائی، یا یہ کہنے کی باتیں ہیں کہ جی بس دیوبندی تو وہابی ہیں، وہ کسی کو بھی نہیں مانتے۔ بھائی بات یہ ہے کہ جو بات ماننے کی ہے آپ ذرا اصول پر تو پرکھ کر دیکھیں نا علماء دیوبند کو، یعنی جہاں بات الوہیت کی آئے گی، جہاں بات رسالت کی آئے گی، جہاں بات آخرت کی آئے گی، جہاں بات صحابہ کی آئے گی، جہاں بات ولایت کی آئے گی، جہاں بات کرامات کی آئے گی، علماء دیوبند اصول اور صحیح دلیل کے ساتھ صحیح عقیدے کا کبھی انکار نہیں کرتے، بلکہ اکابر نے تو فرمایا کہ مزے برسات کے چاہیں تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو، تمہیں ہر چیز وہاں ملے گی، لیکن وہ ملے گی جو قرآن پاک، احادیث طیبہ، اجماع امت اور قیاس شرعی کے مطابق ہوگی۔ اس لیے اکابر نے فرمایا کہ جو ہے نا اپنا توحید ربوبیت، اس کا تو کوئی انکار نہیں کرتا، توحید الوہیت سے مسئلہ حل ہوگا، اور توحید الوہیت یہ ہے کہ یہ جبین اور یہ زبان سوائے اس ذات کو پکارنے کے کسی کو مشکلات میں نہ پکارے، یہ توحید الوہیت ہے۔ اور یہ آپ کیوں دور جاتے ہو؟ ہر نماز کی ہر رکعت میں نہیں پڑھتے ہو ایاک نعبد، آگے کیا ہے بولو تو صحیح؟ اچھا یہ اس کا ترجمہ تو آپ سب جانتے ہو نا،
دعائے قنوت نماز کی، وتر کی نماز کی 1 رکعت میں آپ پڑھتے ہو یا نہیں؟ اور کوشش کیا کرو وتر چھوڑو نہیں۔ حضور نے فرمایا جو وتر کی نماز نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اچھا وتر وہی پڑھے گا جو عشاء پڑھے گا۔ اور حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا کہ 2 نمازیں منافقین پر بھاری ہیں، ان میں ایک عشاء کی نماز ہے۔ پھر اس کے بعد میں اور آپ اپنے آپ کو پرکھ لیا کریں، ہم عشاء پڑھتے ہیں تو الحمدللہ پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر عشاء کے وقت میں ہم یار چھوڑو پھر کر لیں گے، ابھی اتنی زندگی باقی ہے، کبھی آئیں گے تو آئیں گے، اب سدھر جائیں گے، تو پھر سوچ لیجئے گا حدیث میں تو فرمایا گیا کہ یہ نماز منافقین پہ بھاری ہے، آپ اور میں کس زمرے میں جائیں۔ اس لیے وتر، اچھا دعائے قنوت کی جو بات کر رہا تھا، دعائے قنوت کا ذرا جا کر ترجمہ دیکھیے گا، باقی چھوڑیں یہ ساری بحثیں کہ میں کیا کہتا ہوں آپ کے، اللہم انا نستعینک، اسی کا ترجمہ پڑھ لیں حقائق کھل جائیں گے۔ خیر بہرحال اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ علماء مفسرین نے لکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخر وقت آیا، اپنے بچوں سے یہ بات پوچھی، جواب پایا، اور اس کے بعد اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے جب آنکھیں بند ہونے لگیں تو آنکھیں بند ہونے سے پہلے حضرت یوسف سے فرمایا کہ میری خواہش یہ ہے کہ مجھے میرے ابا میرے دادا کے پاس جا کر دفن کرنا۔ حضرت یوسف وہاں خود موجود تھے۔ جب حضرت یعقوب نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو ضروریات سے فراغت ہونے کے بعد حضرت یوسف نے حضرت یعقوب کے پاک وجود کو ایک تابوت میں رکھا اور پھر خود اس لشکر کے ساتھ چلے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق کے پاک وجود فلسطین میں دفن تھے، مصر میں نہیں۔ اس لیے حضرت یعقوب کی فرمائش اور وصیت کے مطابق حضرت یوسف حضرت یعقوب کے پاک وجود کو مصر سے فلسطین لے کر آئے اور وہاں پر دفن کیا۔ اور علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب نے 147 سال کی عمر پائی تھی، کتابوں میں یہی آتا ہے۔ واللہ اعلم بحقیقت الحال، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔